بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا بل قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک مومن کے لیے جس حال میں بھی زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہو، یا فقر افلاس کی زندگی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، یا مرض اور بیماری کے حالات سے گزر رہا ہے، یا صحت اور تندرستی کا زمانہ ہے، یا فراغت یا مشغولی کا زمانہ ہے، یا امن و عافیت کا زمانہ ہے، یا خوف کا ماحول ہے۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام تر حالات کے اندر ایک مومن کی فکر اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اور اس حال میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمارا جو حال ہے اس وقت، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، تاکہ آدمی اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کی رضا، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہی ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ جو اللہ نے ازل میں طے کر دیا اس سے خلاف نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو ہمیں حاصل کرنے کے لیے اس لائن کا راستہ، اس کا سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کھانا کھانا ہے ہمیں، تو اس کو تو پکانا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے کچا اور دعا اللہ سے مانگیں اور کھانا پک جائے، تو اسباب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ کھانا پک کا سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم ہاتھ بھی نہ ہلائیں کہ اللہ چاہیں گے تو ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا، یہ تو ہوگا نہیں۔ سبب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف تقدیر پر ہمارا یقین بھی ہو، ایمان بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، اللہ کے فیصلے کا ہمیں یقین ہو کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس سے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری طرف جس لائن کی جو بھی اسباب کی لائن کی چیزیں ہیں، ضرور چیزیں، ان کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو قوت والا ہے، جس کو جسمانی طاقت اور قوت حاصل ہے، یا جس کے پاس صلاحیت اور استعداد ہے دوسروں کے مقابلے میں، یا مالی استعداد ہے، اللہ نے اسے مال والا بنایا ہے، یا اسی طریقے سے عہدے اور منصب والا ہے، اس کو یا مطلق رکھا گیا ہے قوت کس اعتبار سے، ہر اعتبار سے قوت مراد ہو سکتی ہے کہ عام لوگوں کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ صحت مند تندرست ہے، مالی اعتبار سے اللہ نے اسے خوشحال بنایا ہے، عہدہ و منصب کے اعتبار سے وہ پاور والا ہے، طاقت والا ہے، یا اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے مختلف قسم کی۔ یہ مومن اللہ کے نزدیک اس مومن سے بہتر ہے اور محبوب ہے جس کے اندر قوت نہیں ہے، ضعف ہے ہر اعتبار سے،
مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، قوت فکر کہتے ہیں۔ لیکن یہ سن کر اس کمزور مومن، ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے احساس ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پر وفی کل خیر، یہ خیر تو ہر ایک کے اندر ہے، چاہے وہ قوی ہو چاہے وہ ضعیف ہو۔ ایمان تو دونوں کے اندر ہے جو اللہ کو مطلوب اور محبوب ہے، عمل صالح دونوں کے اندر ہے، لیکن بہرحال تقابل کے اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے وہ مومن جو قوت والا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر اور محبوب ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز تمہارے لیے مفید ہے، جو چیز تمہارے لیے کارآمد ہے، تم اس کے حریص بن جاؤ۔ حریص کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی پر آدمی کا دل آ جائے، بس وہ کیسے ملے، اس کی لالچ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بس اس کو تو حاصل کرنا ہے۔ تو جو چیز تمہارے واسطے، تمہارے کام کے واسطے مفید اور کارآمد ہے، تم اس کو حاصل کرنے کی پوری جد و جہد کرو۔ یہ ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ ہمارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ایمرجنسی حالت آ گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں ہر آدمی اپنے مریض کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھے سے اچھے ہسپتال کے اندر اس کا علاج کرائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کا علاج کرائیں، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اپنی طاقت و قوت کو بھی صرف کرتا ہے، اس کے لیے دماغ کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم علاج کے ذریعے اپنے مریض کی زندگی کو بڑھا نہیں سکتے، زندگی جو لے کر آیا ہے اتنی ہی جیے گا، اس میں ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سوچ کر اس کے علاج کو چھوڑا تو نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب بس آپ اس کی خدمت کر لیجئے جب تک چلے گا، تو بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ ہمارے بس میں جتنا ہے اسباب کے اعتبار سے، اسباب کے لائن سے، ہم اس کی پوری کوشش کریں۔ اپنے اللہ نے جو ہمیں استعداد دی، صلاحیت دی، اس کے اعتبار سے اچھا سے اچھا علاج بھی کرائیں، اچھے سے اچھے اسپتال کے اندر لے کر کے جائیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اسباب کے لائن سے ہم اس کو پوری کوشش کریں، اس کو بروئے کار لائیں۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَقُلْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، لیکن کبھی یہ مت کہنا اگر کوئی نامناسب صورتحال پیش آ گئی، ساری تگ و دو کے بعد، ساری بھاگ دوڑ کے باوجود، سارے علاج کے باوجود مریض بچ نہیں سکا اور اس کا آخری وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، یا کوئی کاروبار کے اندر کوئی افتاد آ پڑی، کوئی نقصان ہو گیا بڑا، کوئی مصیبت آ گئی، یا کوئی حادثاتی چیز ہمارے سامنے پیش آ گئی، ہم نے بچنے کی ساری تدبیر کی، ساری کوشش کی اس نقصان سے، لیکن سب کے باوجود جو مقدر میں تھی وہ مصیبت آ گئی، جس کو بننا تھا اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت، کوئی نامناسب حالات، کوئی ناگواری اگر تمہیں پیش آ ہی گئی اسباب اختیار کرنے کے باوجود، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر یہ مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا، اگر فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے، اگر ہم دلی چلے جاتے، اگر ہم لکھنؤ چلے جاتے تو شاید یہ بچ جاتا۔ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق ہی وہ صورتحال پیش آئی ہے۔ بلکہ یوں کہو قدر اللہ، اللہ نے اسی طریقے سے مقدر کیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ احرص علی ما ینفعک ولا تعجز، جو چیز تمہارے واسطے مفید اور کارآمد سمجھ میں آ رہی، نظر آ رہی ہے، اس کے لیے تم پوری کوشش کرو، پوری بھاگ دوڑ کرو، اس کے حریص بن جاؤ۔ ولا تعجز، عاجز بن کر مت بیٹھو کہ چلو ہم کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ وہ تو یقینی بات ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن ہم مکلف کس کے ہیں؟ کہ اسباب کو اختیار کرنے کا مکلف ہیں۔
چاہے اپنا کاروبار ہو، چاہے اپنے مریض کا علاج ہو، چاہے اپنے کاموں کی تدبیر ہو، ہر لائن کے اندر، ہر میدان کے اندر یہ ہے کہ جو کام ہمارے سامنے، جو ہمارے درپیش ہے، اس کام کے لیے جو تدبیر مناسب ہے اس کو ہم اختیار کریں. لیکن سب کے باوجود اگر نتیجہ ہماری اپنی فکر کے سوچ کے خلاف ہو گیا تو پھر یہ مت کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اور ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. کیوں؟ ہمارا ایمان جو تقدیر کے اوپر ہے اس چیز سے متزلزل ہو رہا ہے. آپ اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے جو کہ ہمارے سامنے پیش آ گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، یعنی اللہ کا فیصلہ بدل جاتا. تو تقدیر پر ایمان کے باوجود اسباب اختیار کرنے کا ہم مکلف ہیں. بل قل قدر اللہ، ہاں یہ کہا کرو سب کچھ کرنے کے بعد، ساری جستجو، تگ و دو، بھاگ دوڑ، اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ اگر ہماری منشا کے خلاف آیا، اب تم یہ کہہ سکتے ہو، اور تمہیں یہی کہنا چاہیے قدر اللہ، اللہ نے اسی طریقے سے مقدر کیا تھا، اللہ کی تقدیر میں یہی تھا، اللہ کا فیصلہ یہی تھا. ما شاء اللہ فعل، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لو جو ہے عربی میں لو کے معنی آتے ہیں اگر کے. یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے. وہ تو چاہتا ہی ہے ہمارے عقیدے کو خراب کرنا، ہمارے وسوسے کو ڈالنا. ایمان پر تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کا کامل ہونے کا لیے یہ ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اچھی بری تقدیر کے اوپر کہ سب اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن جو اپنے بس میں اس کو کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا، خندق کھودی گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی تو مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک پیغام دیا امت و قیامت تک کے لیے، جو تمہارے بس میں وہ کر گزرو، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اسباب کی لائن سے جتنا تمہارے بس میں اتنا تم کر گزرو. ایک موقع پر آپ سفر میں تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف یا کہیں اور جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا. صحابہ آئے، یا رسول اللہ ایک قطرہ پانی کہیں موجود نہیں ہے. کہا کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی پانی ہے؟ تو تلاش کیا گیا، تھوڑا سا پانی جو نہ پینے کے کام آ سکتا تھا، نہ وضو کے کام آ سکتا تھا، اس کو لایا گیا. آپ نے جس برتن میں پانی تھا اپنے ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالا، اور پھر آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے نکل رہے تھے. اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا. تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ پیغام دیا گیا، یہی شریعت کا حکم ہے کہ پیش آمدہ حالات کے اندر اس کا تعلق ہمارے کاروبار سے ہو، اس کا تعلق ہمارے بیمار اور مریض سے ہو، اس کا تعلق ہمارے کسی بھی مسائل سے ہو، اس میں اس لائن کے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جو چیز مفید اور کارآمد ہے، جو سبب اختیار کرنا، اس کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کی جائے. نتیجہ جو بھی سامنے نکل کر آئے، اس کو اللہ کے تقدیر سے مسئلہ قبول کر لیا جائے. اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا. اسی طرح کاروبار کے اندر بھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر حال میں ایک مومن بندے کی فکر یہ ہونی چاہیے، میرا اللہ اس وقت مجھ سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. مال کا کمانا منع نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کمانے کے اندر جائز طریقہ اختیار کیا جائے گا، ناجائز نہیں. کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. کاروبار کرنے میں آدمی اتنا ہی لگے کہ فرائض قربان نہ ہو، اللہ کے حقوق کا اطلاف نہ ہو، کہ نماز کی بھی اٹھا کر رکھ دیا طاق کے اوپر، یہ نہیں. معاش کو حاصل کرنے کے لیے جس لائن کی محنت کی جائے، ملازمت ہو، تجارت ہو، نوکری پیشہ ہو، زراعت ہو، جو بھی ہو، حکم ہے. کسب الحلالی، طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کا کمانا یہ ایک فرض ہے، لیکن دوسرے فرائض کے بعد. تو ایک تو اللہ کے حقوق کا اطلاف نہ ہو، نہ فرائض قربان ہو، نہ اللہ کے حقوق کی حکم عدولی ہو. جھوٹ بولنا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، کسی کو ظلم کرنا حرام ہے، اس سے بچنا ہے. اور بندے کو حقوق کے اطلاف سے ہی بچنا ہے. کسی کا مال ہم غصب نہ کریں، زبردستی نہ لیں، ناجائز طریقے پر نہ لیں. تو حلال طریقے پر تجارت کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے.
کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ صدیقین صلحاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ کیوں؟ کہ قدم قدم پر اس کو ممانعات سے بچنا پڑتا ہے، جس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ جو وہ آیت نازل ہوئی ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو بشارت سنا دیجیے آگ قیامت کے دن دردناک عذاب کی، جس دن کہ ان کے سونے چاندی کے ذخیرے کو، ان کے مال کو جہنم کے تپایا جائے گا، اور ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو وغیرہ وغیرہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے، اس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی فکر ہوئی کہ صحابہ کے اندر ہی مالدار لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی فرمائی کہ جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تب وہ کنز نہیں بچا، کنز تب ہوگا جب اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، جبکہ اس کی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو۔ تو پھر آدمی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا اگر مال کمانا صحیح نہیں ہے تو؟ حج کیسے کرے گا؟ دو بڑا فریضہ، جو 5 فرائض ہیں بنیاد اسلام کی، توحید کے بعد 4، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 2 بنیاد جو ہیں، جب مال ہوگا تبھی تو آدمی ادا کرے گا۔ زکوٰۃ اس وقت ادا کرے گا جب اس مال کا مالک ہوگا، حج تبھی کرے گا جب اس کے پاس اتنا مال موجود ہوگا۔ آپ یاد کیجئے وہ واقعہ جو اغنیاء صحابہ کرام کو دیکھ کر غرباء صحابہ کرام کو فکر ہوا کہ یہ لوگ اپنے مال کے ذریعے سے آخر کے درجات کو حاصل کر رہے ہیں اور ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ تو آپ نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ عمل کرو، وہ لوگ بھی کرنے لگے کیونکہ نیکیوں کے حریص تھے، اور جب وہ کرنے لگے پھر آ گئے، وہ تو ہمارے وہ بھائی بھی کرنے لگے، اے اللہ کا فضل اس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، ایک تو مال کمانے کے اندر جائز طریقہ اختیار کرنا، ناجائز سے بچنا، خرچ کرنے کے اندر بھی اس کو دیکھنا کہ فضول خرچی نہ ہو، معصیت کام میں خرچ نہ ہو، اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانا۔ یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین قسم کا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں مال کو صحیح راستے سے کماتا ہے، صحیح ذریعے سے کماتا ہے، اور اس کے خیر کے مواقع میں خرچ کر کے اپنے آخرت کے درجات کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمارے سامنے خیر کے مواقع آتے ہیں، خرچ کرنے میں ہمیں گرانی نہیں ہونی چاہیے، بشاشت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت میں دیں گے، وہ دیں گے ہی، دنیا کے اندر بھی اس کا بدل ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، کسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے تو آپ کے بال پانی سے تر تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو بالکل حشاد بشاش شادہ و فرحاں نظر آ رہے ہیں، طیب النفس۔ طیب النفس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہ ہو، تو آپ بالکل طیب النفس نظر آ رہے ہیں، شادہ و فرحاں۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دولت کے تذکرے کے اندر مشغول ہو گئے کہ دولت اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اتنی رعایت فرماتے تھے، وہ جس چیز کا تذکرہ کرتے تھے آپ اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے، آپ کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے غنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ دھیان دے کے سنیے، دولت مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن تقویٰ کی شرط کے ساتھ کہ آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار بندے کے لیے، متقی پرہیزگار بندے کے لیے دولت کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں جسمانی صحت زیادہ بہتر ہے۔ وہ آپ نے اس کو پسند فرمایا، اگر متقی کے ساتھ مالداری نہ ہو، تقویٰ کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بسا اوقات مالداری کی وجہ سے آدمی غلط راستے پر قدم ڈال دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ تو اگر وہ متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے دولت کے ساتھ، لیکن پھر بھی بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ دولت کے مقابلے میں جسمانی تندرستی اور صحت یہ زیادہ اس کے لیے اچھی چیز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کان المال فیما مضی یکرہ، کہ
بیتے ہوئے دنوں کے اندر پہلے زمانے میں مال کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے جمع کرنے کو، آتا تو خرچ کر دیا کرتے تھے. فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، لیکن آج کے زمانے میں مومن کی ڈھال ہے کہ پہلے جو بادشاہ اور حکمراں ہوتے تھے وہ اپنی رعایا خبر گیری کرتے تھے، ان کو مال کمانے کی فکر نہیں کرنا پڑتا تھا، تو مال کو جمع کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو مال کو جمع کر کے نہیں رکھا کرتے تھے. لیکن بعد کے زمانے میں اب وہ بادشاہ ویسے نہیں بچے اور ضروریات زندگی کا تقاضا ہے، تو اب وہ مومن کی ڈھال بن گئی. ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کے سامنے دست سوال پھیلائے، ملے نہ ملے، یہ اس کی ذلت اور رسوائی ہے، تو رسوائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اگر ہم کماتے ہیں، اللہ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مومن کی ڈھال ہے. پھر آگے فرمایا لولا هذه الدنانير لتمنتل بها هؤلاء الملوك، اگر یہ مال نہ ہوتا درہم و دینار کی شکل میں تو یہ بادشاہ لوگ ہمیں اپنے ہاتھوں کا پوشنا بنا لیتے، یعنی ہمیں ذلیل اور رسوا کرتے، لیکن اس کی وجہ سے ہم ذلت سے بچے ہوئے ہیں. آگے فرمایا کہ من کان فی یدہ من ھذہ شیء فلیصلحہ، جس کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہو تو اس کو اللہ تعالی خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو آگے کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے اور اس میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. اور فلیصلحہ، اس کی اصلاح کریں، یعنی کاروبار کے اندر لگائے تاکہ مال بڑھتا رہے. فإنہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ، اس لیے کہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر آدمی محتاج ہو گیا، فقر و افلاس کا شکار ہو گیا، تو سب سے پہلا شخص ہوگا جو اپنے مال کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے گا. وقال المال الحلال لا يحتمل الاسراف، اور فرمایا کہ یہ حلال مال ہے، یہ اسراف کا متحمل نہیں ہوتا. جو حلال مال آدمی محنت سے کماتا ہے عموماً اس میں اسراف نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کی ہم اصلاح کریں، اس کو کاروبار کے اندر لگائیں، صحیح طریقے سے کاروبار کر کے اس کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ مواقع بہت آئیں گے خیر میں خرچ کرنے کے. اور ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ خیر کے مواقع جا کر خرچ کرے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے، کوئی جماعت، کوئی تنظیم یہ کام کر رہی ہے کہ جو اس کے مستحق حقدار ہیں، لیکن وہ شرافت کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ فلاں تنظیم ہے وہ اس طریقے سے کام کیا کرتے ہیں، تو ان کے پاس آتے اپنی ضرورت کے لیے، تو پھر آدمی کے لیے یہ بھی ایک راستہ ہے کہ خود خرچ نہ کر کے اس ذمہ دار کو دے دیا جائے، اس جماعت کو دے دیا جائے، تاکہ جو صحیح اس کے مستحق اور حقدار ہیں ان کے اوپر اس کا مال خرچ ہوتا رہے. تو میرے بھائیو، خلاصہ بس یہ ہے کہ مال کا کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی جائز طریقے سے، جائز ذرائع سے کمائے. خرچ کرنے میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو خیر کے مواقع آئیں ان میں بھی خرچ کرے. اور آج کے زمانے میں ملی اور قومی اعتبار سے جو خرچ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کل سے زیادہ آج اس کی ضرورت ہے. اگر ہم آج خرچ نہیں کریں گے تو کب خرچ کریں گے؟ بس وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان یہ ہے، المحمود اسپتال سدامہ پور بجڈیا میں 29 مئی بروز اتوار صبح 9 بجے سے 1 بجے دن مفت میڈیکل چیک اپ کیمپ لگایا جا رہا ہے، جس سے ماہرین ڈاکٹروں کے ذریعے زنانہ امراض، ہڈی و جنرل میڈیسن سے متعلق تمام بیماریوں کی جانچ کی جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.